ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھو۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اب آپ علیہ السلام مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہو۔ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ علم نبوت کا کچھ حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا کیا گیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا شخص نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، خواب میں میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میرا ناخن یا میرے ناخن تک سیراب ہو گئے، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، علم۔ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اسے امام ترمذی نے جامع الترمذی میں روایت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس روز میں نے اسلام قبول کیا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا۔ اسے طبقات ابن سعد میں روایت کیا گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔